السلام علیکم بھائی صاحب، بات کریں۔ وعلیکم السلام حسن بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام، تھینک یو بھائی، خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، بہت مہربانی آپ، تھینک یو۔ لگتا ہے وہ پچھلے آدمی نے نا، مجھ سے پہلے جو آدمی بیٹھا اس نے آپ کا مزاج تھوڑا بدل دیا میرے خیال سے۔ وہ اس نے بار بار اس سے ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی گالی نہ دو، گالی وہ گالی ان کی عادت ہے، وہ مدارس میں اس طرح تو ہوتا ہے نا، وہ پڑھتے ہوئے بھی ان کا ساتھی آپ کو پتہ ہے مولوی عام طور پہ گالی دیتے ہیں اپنے شاگردوں کو۔ آپ جاہل، جب اس نے پہلی دفعہ آپ کو فراری کہا تو اسی وقت آپ کو کال کٹ کر دینی چاہیے تھی۔ دفاع کریں، اس طرح کے لوگوں سے آپ بات نہ کریں۔ کیا کر رہے ہیں پھر وہ بہت سارے یہ انصاف تو نہیں کرتے نا، پھر کہتے ہیں پھر وہ ادھر ان کے مولوی بہت سارے ادھر کلپ بناتے ہیں، ان کے بڑے بڑے مولوی، مثلا وہ حنیف قریشی کہتا ہے اللہ یاری کاٹ دیتا ہے جس کے پاس کا جواب نہیں ہوتا، ان لوگ پھر یہ لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ اللہ یاری ہمیں کاٹ دیتا ہے، اس کا اللہ یاری کے پاس جواب نہیں ہوتا، ہم سے ڈرتا ہے، ہماری کال کاٹ دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں نے اس کو مزید چانس دیا تاکہ اپنی گفتگو کرے۔ وجہ یہی ہے کہ پھر یہ لوگ ان کے پاس یہ بہانہ بن جاتا ہے نا، ایک مجبوری ہوتی ہے ہماری۔ بسم اللہ کریں۔ ہر کسی کو اپنے عقائد سے محبت ہے، جن سے جس صحابہ کرام سے ان سے محبت ہے ان کا ڈیفائن کرے دلیل سے، گالی نکالنے کا کوئی مقصد نہیں ہے کسی کا بھی۔ خیر، پچھلی نشست میں ہماری بات ہو رہی تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت اور ایمان ثابت۔ آپ نے کہا تھا کہ دلیل لائیں، دلیل سے ثابت کریں۔ تو غالباً موضوع تھا آپ کا ان کنتم مولا فہذا علی مولا، غدیر خم پر موضوع تھا۔ تو میں نے ایک جملہ کہا کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو آپ نے اس حدیث سے، اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے یہ کہا کہ جب ان کو مولا کہہ دیا ہے، جب ان کو آقا کہہ دیا ہے، جب ان کو دوست پیارا جو بھی کہہ دیا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق اور باقی 3 خلفائے راشدین کی جو خلافت ہے نا، وہ باطل ہو جاتی ہے۔ تو میں نے آپ سے بارہا یہ گزارش کی ہے کہ وہ خلافت باطل کیسے ہو جاتی ہے۔ ایک آدمی نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک وعید بیان کی، تو اس سے دوسرے صحابہ کرام کی خلافت باطل کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب دیجیے گا اس تو آپ نے، اگر آپ کو یاد ہو پچھلے پروگرام میں ہم نے آپ سے پوچھا تھا کہ مولا کا کیا مطلب ہے، آپ نے خود کہا تھا مولا کا مطلب یہ ہے کہ جو سید ہے، جو سالار ہے، سید اور سالار کے معنوں میں۔ اگر دوستی کے معنوں میں تو وہ کوئی تعریف ہی نہیں ہے۔ انما المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، قرآن مجید فرماتا ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہ تو کہ ایک دوسرے کے دوست ہوں، آپ کہتے ہیں علی علیہ السلام مولا کائنات ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، یہ ان کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ کیوں تعریف نہیں ہے؟ کیونکہ یہ سب کے لیے ثابت ہے۔ دنیا میں جو بھی مسلمان ہے، افریقہ میں ایک کالے رنگ کا مسلمان ہے، چائنا میں ایک چائنیز مسلمان ہے، ان کو تو اتنا دین نہ بھی آتا ہو، وہ آپ کا دوست، آپ کا دشمن نہیں ہے، اور آپ پہ لازم ہے اس کے ہیلپ کریں، اس کی مدد کریں۔ اگر آپ مولا کو دوست کے معنوں میں لے لیں تو یہ بات ہی کوئی تعریف ہی نہیں ہے ان کی، یہ تو سب کے لیے حاصل ہے۔ یہ گٹھیا سے گٹھیا مسلمان کے لیے بھی حاصل ہے، بے نماز سے بے نماز مسلمان کے لیے بھی حاصل ہے کہ وہ سب کا دوست ہے، وہ دشمن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ انما المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، اس طرح دنیا میں کروڑوں لوگ ہیں، یہ کوئی خاص بات ہے نہیں۔ لیکن آپ نے پچھلے پروگرام میں خود کہا تھا، کلپ جا کے دیکھیں، آپ نے کہا تھا کہ مولا کو ہم اس معنوں میں قبول کرتے ہیں کہ سردار کے معنوں میں، کہ اس کی طاعت واجب ہے۔ اگر ان معنوں میں قبول کریں نا، دوست کے معنوں میں نہیں، سردار کے معنوں میں، کہ جس کا میں سردار ہوں، جس کا میں آقا ہوں، اس کا امیر المؤمنین علیہ السلام آقا ہے۔ تو لازمی بات ہے کہ یہاں پہ ایک رشتہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہیں، میں ان کا کیا لگتا ہوں؟ اگر وہ میرے آقا ہیں تو میں ان کا غلام، میں ان کا مطیع ہوں، میں ان کا فرمان بردار ہوں۔ وہ جو حکم دے دے مجھ پہ لازم ہے کہ میں انجام دوں۔ اگر میں انجام نہ دوں ان کے کسی حکم کو تو میں گناہگار ہوں، ہو سکتا ہے کافر بھی بن جاؤں، وہ حکم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کا میں آقا ہوں، جس کا میں سید ہوں، جس کا میں سردار ہوں، جس کا میری طاعت اس پہ واجب ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت اس پہ واجب ہے، تو کیا بنا؟ پوری امت غلام بنے؟ نہیں بنے۔ صحابہ کا پورا گروہ، یعنی بغیر ایکسیپشن کے، جس کا، یہ لفظ بہت ہی عام ہے، جس کا میں مولا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہیں، پوری امت کے مولا ہیں، بلکہ سب انبیاء کے بھی وہ مولا ہیں، سید ہیں۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے ایسا مقام، وہ خلافت سے بھی برتر، امامت سے بھی برتر، ان کی حق طاعت سب انبیاء پہ ثابت ہے، ان کی امامت سب انبیاء پہ ثابت ہے۔ اب انبیاء ان کو ملائکہ کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف اس امت کی بات کرتے ہیں۔ وہاں پہ جو مخاطبین تھے غدیر خم میں، لازمی بات ہے کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سید مانتے ہیں، اپنا امام پیشوا مانتے ہیں، ان کی طاعت ان پہ واجب ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت ان پہ واجب ہے، ان کنتم مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، تو امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت ان پہ واجب ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوا؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کی طاعت ابو بکر پہ بھی واجب ہے، عمر پہ بھی واجب ہے۔ امام موجود ہے، جب ان کو پیغمبر نے امام بنایا، پیشوا بنایا، ابو بکر عمر کو ان کا غلام بنایا، ان کا تابعدار بنایا، ان کا مطیع فرمان بردار نوکر بنایا۔ جیسے ابھی پیغمبر مجھ سے کہہ دے کہ میں آپ کا مولا ہوں، اس کا مطلب کیا؟ پیغمبر میرے مولا ہیں؟ پیغمبر میرے دوست ہیں؟ نہیں، پیغمبر میرے آقا ہیں، میں پیغمبر کا غلام ہوں۔
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसी तरह पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामी का तौक, गुलामी का कल्लादा पूरे उम्मत के गर्दनों पे डाल दिया है। और किसके लिए गुलामी? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के लिए। तो फिर लाजमी बात है उनकी इमामत बातिल है। अबू बकर उमर की शान क्या है? अबू बकर उमर की शान मंजिलत यह है उनकी, अगर वो ताक़त करना चाहते हैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि वो एक रूसिया बंदे की तरह, एक शर्मिंदा गुलाम की तरह अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की शुभ-शाम खिदमत करें। उनकी बात ना कि वो हम इमाम है आप खलीफा। उनको पैगंबर ने खलीफा नहीं बनाया। खलीफा किसको बनाया? अली अलैहिस्सलाम को बनाया। मन कुंतु मौला कहकर। तो लाजमी बात है कि उनकी इमामत बातिल है। जी बिस्मिल्लाह। आपने बड़े आसानी के साथ और बड़े मैं कहता हूँ कि बड़े हैरत अंगेज जज्बे के साथ इस तरह की सिफात मौला अली अलैहिस्सलाम के मुतल्लक आपने बयान किया, हमें इस पर कोई इतराज नहीं। लेकिन जिस चीज का मैंने आपसे बारहा जिक्र किया है कि मौला के मतलब से ये कह देने से बाकी सहाबा की खिलाफत बातिल हो जाती है, इसको साबित करने के लिए कोई दलील होती है, ठीक है। दूसरी बात, नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी में, आप अपनी किताबों से या हमारी किताबों से सारी जिंदगी अहले तशय्युद चीखते रहेंगे, लेकिन ये साबित नहीं कर सकते कि नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में खलीफा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को या उमर को या उस्मान को बनाया हो। लेकिन इशारों से नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खिलाफत के बारे में बताया कि आपकी किताबों में लिखा हुआ है, हमारी किताबों में नहीं, आपकी किताबों में भी लिखा हुआ है। आपके बड़े बड़े जो शिया मुहद्दिस गुजरे हुए ना, उन्होंने अपनी किताबों में ये ऐसे कलम से ना बढ़ बढ़ के लिखा हुआ है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को खलीफा भी ने बनाया, अपनी जिंदगी में बनाया। इस तरह की एक आध मैं आपको हवाला दे देता हूँ। किताब के मुसन्नफ का नाम है मशहूर मारूफ शिया मुहद्दिस अबू जाफर मोहम्मद अली इब्राहिम अल कुम्मी शेख सदूक। किताब का नाम है अयून अखबारुल रिजा, सफा नंबर 202। जिसमें वो लिखते हैं कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, जो मुझे अबू बकर उमर पर बरतरी देगा या फजीलत देगा, मैं उसे झूठा बहतान लगाने वालों वाली सजा दूंगा। ये आपकी किताबों में लिखा हुआ, हमारी किताबों में किस और सफा बताओ ना, जिल्द क्या है, सफा नंबर क्या है, आप कौन सी है? जिल्द का मुझे इल्म नहीं, सफा नंबर 202 अयून अल अखबारुल रज़ा, ये आपकी किताब में लिखा है। शेख मुहद्दिस अबू जाफर मोहम्मद बिन अली इब्न अल कुम्मी। दूसरी हदीस सुन ले, दूसरी रिवायत सुन ले, वो भी मेरे ख्याल से अच्छा हसन भाई जी बोल रहे। नबी अलैहिस्सलाम, मुझे आपकी बात पे ताज्जुब है भाई साहब। पिछले हफ्ते भी आपने यही कहा था, अब भी यही कहते हैं। वो ये है मेरे भाई, आप कहते हैं कि आपने खुद कहा भी कि मैं आपने जो मन कुंतु मौला के माने बताए उसको मानते हैं, मैं इस पे एतराज नहीं। भाई जब आप मानते हैं सर, कौन भाई जब कहते हैं कि जो हदीस का मुनकर है वो काफिर है, ऐसा है कि नहीं है? हदीस अगर सही हदीस है, मुनकर काफिर है जी। हाँ, तो आपने मुझे कहा, आपने पिछली नशिस्त में मुझे कहा कि हम अपनी मर्जी की हदीस लेते हैं, जो हमारी मर्जी की नहीं होती हम वो नहीं लेते। आप मुझे बताएं कि आपका ईमान कहाँ है? ओ मेरे अजीज मेरे भाई, ओ भाई साहब, आप नहीं ले रहे ना। आप मुझे नहीं मालूम आपकी पोजीशन क्या। आपकी पोजीशन बड़ा अजीब है। एक तरफ से कहते हैं कि मुझे ये मंजूर है, आपने हदीस से गदीर के मुतालिक जो भी कहा वो सही कहा। मैंने क्या तर्जुमा किया हदीस गदीर का? जिसका मैं सरदार हूँ, अली अलैहिस्सलाम उसके सरदार है। अबू बकर उमर क्या बने? फिर अबू बकर उमर गुलाम बने, अली अलैहिस्सलाम सरदार बने। और भाई जब सरदार मौजूद है, जिसकी ताकत अबू बकर उमर पे मौजूद है, इनकी खिलाफत कैसे बन सकती है? मुझे ये समझा दो। जब पूरी उम्मत को पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली अलैहिस्सलाम का गुलाम बना दिया, फिर भी कहता है कि किसी को इमाम खलीफा नहीं बनाया। अजीब है वल्लाह। सर, तो बैत क्यों की उनके खिलाफत में? ये दूसरा सवाल है, ये दूसरा सवाल है कि बयात क्यों किया? सवाल नहीं, आपके सवाल, आप ये कहते हैं कि वो सरदार थे, आप ये कहते हैं ना, आपके कह देने से वो हदीस का मतलब आपकी मर्जी का नहीं हो सकता। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरी उस हदीस का तर्जुमा सिर्फ यूं ही है जैसे मैं करता हूँ, तो उसका मतलब ये हुआ कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरदार थे, सरदार हैं। लेकिन मुझे आपको ये क्यों नहीं समझ आ रही कि उन्होंने बैत भी की थी, उन्होंने खिलाफत में चीफ जस्टिस के ओहदे भी कबूल किए थे। पिछली निशिस्त में भी मैंने आपसे कहा था कि 2 लफ्ज हैं, आप ये पिछली निशिस्त में भी आपने उल्टे सीधे जवाब दिए। मैंने सिर्फ ये कहा था कि अगर आप ये मानते हैं कि उन्होंने ओहदे कबूल किए तो एक ही नतीजा निकलता है। कह दीजिए कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नाउज़ुबिल्लाह डर गए थे, या उनको पता था कि ये बहादुर हैं, या इनके खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा ये मुझे कत्ल कर देंगे, ऐसा कोई माजरा था। हज़रत अली खुद फरमाते हैं
نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر میت پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بھائی اپنی حدیث ہم پہ نقل نہ کرو. دیکھو میرے محترم بھائی، ایک دفعہ سے تم دیکھو، اگر تم ایک دفعہ مانتے ہو کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اگر مانتے ہو نا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام امت کے سردار، جس کا پیغمبر سردار ہیں، امیر المومنین علیہ السلام سردار، ایک دفعہ اعتراف جب کیا نا تو اس کو واپس نہ لیا کرو. آپ جو کہتے ہیں مطلب یہ ہے تو اس کا مطلب یہی ہے، آپ نے کیوں اپنا ایک موقف رکھو نا. ایک دفعہ کہتے ہیں پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے یہی کہا تھا، اس پروگرام میں بھی یہی کہا آپ نے جو معنی بیان کیا حدیث غدیر کہ ہم اس معنی کو مانتے ہیں. جب مانتے ہو تو پھر بات ختم ہے. آپ کو نقاش نہیں، بات ختم ہے. کیونکہ جب بھائی صاحب اجازت دیں بھائی، میں اس کو کیسے سمجھا دوں بھائی. جب آپ خود کہتے ہو کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کا میں امام ہوں، سردار ہوں، واجب الطاعہ پیشوا ہوں، اس کا علی علیہ السلام واجب الطاعہ پیشوا ہے. مولا کا جب یہ مطلب مانتے ہو تو پھر کہتے ہو کہ ابوبکر عمر کی خلافت کیسے باطل ہوگی؟ عجیب ہے. اور پھر کہتے ہو کہ کسی کو انہوں نے خلیفہ نہیں بنایا. مجھے نہیں معلوم. ایک شخص کہتا ہے 2+2 کتنے بنتے ہیں؟ کہتا ہے 10 بنتے ہیں. میں اس کا جواب کیسے دوں؟ اجازت دیں. روایت ہے آپ کی کتاب کی روایت ہے میرے پاس. تو یہ روایت سننے کے بعد آپ ان دونوں لوگوں پر لعنت بھیجیں، انہیں کافر کہیں، انہیں مردود کہیں. آپ نے یہ کہنا ہے. آپ کے ہی کتاب کے سن لیجئے، کتاب کا مصنف علی ابن ابراہیم القمی ہے، جو یہ محمد بن یعقوب الکلیمی کے استاد ہیں. محمد بن یعقوب الکلیمی وہ ہیں انہوں نے کتاب اصول کافی لکھی، اور کتاب کا نام تفسیر القمی ہے. تفسیر القمی میں فرمان کرتے ہیں کہ اس کے اندر سورہ تحریم ہے. سورہ تحریم کے اندر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میں آپ کو ایک راز کی خبر نہ دوں. ان کو پتا تھا، انہوں نے ایک راز کی خبر دینی تھی. ان کو پتا تھا کہ 1400 سال بعد کچھ لوگ ایسے اٹھیں گے جو میرے دوستوں پر لان تان کریں گے اور اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کریں گے. فرماتے ہیں کہ حضرت حفصہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ راز کی خبر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بے شک میرے بعد خلیفہ ابو بکر ہوں گے. یہ آپ کے لوگ لکھ رہے ہیں، آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہماری کتابوں میں نہیں لکھا ہوا. یہ آپ کی کتابوں میں آپ کے حوالے ہیں. اس حوالے کا کیا کرتا ہے؟ دوسرے سن لیے مولانا فیض بھائی. ایک منٹ میں ان کا جواب دے دوں. پھر اگلے حدیث نقل کرو. پھر اگلے ایک منٹ بھائی صاحب، ایک منٹ میں ان کا جواب دے دیتا ہوں، پھر اگلے حدیث نقل کرو. پہلی بات ہے میرے محترم ناظرین، انہوں نے جو کہا ہے کہ دیکھیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت کی ابو بکر عمر کی. پہلے ثابت کرو اپنا ادعا، پھر بولو کہ ابو بکر عمر کی انہوں نے بیعت کی ہے یا انہوں ابو بکر عمر کے چیف جسٹس بنے. پہلے ثابت کرو، ٹھیک ہے نا. وہ نقل ہمیں دکھاؤ کہ کب وہ چیف جسٹس بنے تھے. یہ جو جھوٹی باتیں آپ لوگوں نے مشہور کی ہیں، یہ جھوٹ دلیل نہیں ہوتی. ہاں، جھوٹ دلیل نہیں ہوتی. اب آپ نے کہا کہ شیعہ لوگ ثابت نہیں کر سکتے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علی علیہ السلام کو خلیفہ بنایا. بھائی شیعوں کی کتاب تو بڑی پڑی ہے، میں آپ کو اپنی کتاب سے دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب السنہ ہے لابی بکر احمد ابن عامر ابن ابی عاصم، جز نمبر 1، چھاپ دار السمیعی، سنہ 1998 میں چھپی ہے. یہاں پہ دیکھو خلافت علی علیہ السلام، یہ باب ہے خلافت علی علیہ السلام کی. حدیث نمبر 1222 عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ علی علیہ السلام انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لست نبیا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعد. آپ میرے بعد ہر مومن پر میرے خلیفہ ہیں. حاشیہ نمبر 1 اسناد حسن، رجالہ رجال الشیخین غیر ابی بلج واسمہ یحیی بن سعیم بن بلج قال الحافظ صدوق. یہ اس کی حدیث سند بھی صحیح ہے. کتاب السنہ میں اسی حدیث کو جو البانی کی تحقیق ہے اس نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. کتاب السنہ محمد ناصر البانی صاحب کی تحقیق کے ساتھ بلکہ اس نے کہا حسن ہے، اسناد حسن. اس نے بھی کہا وانت خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، اس نے بھی کہا حسن ہے. اچھا، تو یہ آپ کے اپنے کتب سے اس کے بہت سارے دلائل زیادہ ہیں، ثابت ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام کو انہوں نے اپنا خلیفہ بنایا. اب آپ نے کتاب عیون الاخبار الرضا سے روایت نقل کی ہے. کتاب عیون الاخبار الرضا میں یہ لکھا ہے من فضلنی علی ابی بکر و عمر فجلدته حد المفتری. جو شخص مجھے ابو بکر اور عمر پہ مقدم رکھے تو یہ میں اس پہ مفتری کا حد جاری کر دوں گا. یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب عیون الاخبار ہے، جلد نمبر 2. ہاں پر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس حدیث کی طرف. یہ ان کے قول نہیں ہے، امام امیر المؤمنین علیہ السلام کے قول نہیں ہے، امام رضا علیہ السلام کے قول نہیں ہے. یہ جو ہے مامون کے دربار میں وہاں پہ مناظرہ ہوا تھا مامون اور علماء کے درمیان. مامون جو ہارون کا جو بیٹا تھا خلیفہ وقت تھا، ان کے درمیان، کیونکہ مامون جو تھا تفضیل کرتا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام کی، ان کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا. تو ایک عالم نے کہا تھا فقال آخر فإن علی علیہ السلام قال من فضلنی علی ابی بکر و عمر جلدته حد المفتری. کسی شخص نے کہا وہاں پہ دربار میں ایک شخص تھا، اس نے ہارون سے کہا کہ اے ہارون، خود علی علیہ السلام سے منقول ہے، جو شخص مجھے ابو بکر اور عمر پہ برتری دے تو میں اس پہ افتراء کا حد جاری کر دوں گا، جھوٹے آدمی کا حد جاری کر دوں گا. قال مأمون کیف یجوز ان یقول علی علیہ السلام اجدد الحد على من لا يجب حد علیہ فيكون متعديا لحدود الله.
مأمون نے اسی وقت اس کا جواب دے دیا. یہ گفتگو ہے کس کے درمیان؟ غیر شیعہ عالم اور مأمون جو وہ خلیفہ وقت تھا اس کے درمیان. اس نے کہا کہ یہ بات غلط ہے کہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دے کہ میں اس شخص پہ حد جاری کروں گا جس کی حد ہی نہیں ہوتی. اگر علی علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص پہ حد جاری کرے جس نے علی علیہ السلام کو ابوبکر عمر پہ تفضیل دی ہے تو اب علی علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ عاملا بخلاف امرہ وليس بل اس نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی ہے، متعدیا لحدود اللہ، اس نے اللہ کی مخالفت کی ہے. وليس تفضیل من فضله علیہما فریۃ وقد رویتم عن امامکم. مامون نے خود اسی وقت کہا تھا کہ تفضیل علی علیہ السلام کی تفضیل ابو بکر عمر پہ جھوٹ نہیں ہے، یہ افتراء نہیں ہے. خود آپ کے اپنے امام نے کہا ہے، ابو بکر نے خود کہا ولیتکم ولست بخیرکم. ابو بکر نے خود کہا کہ میں آپ کا خلیفہ بن گیا ہوں اور میں آپ کا بہترین نہیں ہوں. فأي الرجلين أصدق عندكم ابو بکر على نفسه وعلي على ابي بکر مع تناقض الحديث في نفسه. تو اسی وقت ہارون نے اس حدیث کو جھٹلایا تھا. تو یہ شیعوں کی حدیث نہیں ہے، یہ روایت دربار میں ایک مناظرہ ہے. ایک عالم نے اپنے طرق سے یعنی جماعت عمریہ کی طرق سے اس نے ہارون پہ مامون پہ اس نے استدلال کیا، مامون نے اس کو رد کیا. تو آپ نے خود اس حدیث کو کتاب میں تو دیکھا نہیں ہے، آپ نے انٹرنیٹ میں سرچ کیا، کسی مولوی نے آپ کو لسٹ دیا کہ شیعہ کتب میں یہ حدیث ابو بکر عمر پہ ہیں، اس کو پوری طرح سے پڑھو. کتاب میں وہ ایک صحیح حدیث کے طور پہ نقل نہیں ہوئے، وہ ایک باطل جھوٹی حدیث کے طور پہ نقل ہوئی ہے. وہ دربار ہارون میں گفتگو کی بات ہے. اوکے.